اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے الف کے اوپر گول دائرہ لکھا ہوتا ہے۔ اب اس گول دائرے کا کیا مقصد ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس الف کو جس کے اوپر گول دائرہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ کی ادائیگی کیسے ہوگی اور اس الف کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب زبر کے ساتھ الف آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ۔ الف مدہ والے الفاظ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں قوف کے ساتھ الف ہے، قو، یہاں پہ بھی نون الف زبر نا، لیکن اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ زبر کے ساتھ الف ہے لیکن اس کے اوپر گول دائرہ آ گیا، تو پھر اس الف کو کہتے ہیں زائد الف۔ زبر کے ساتھ جب الف آئے اس کو کہتے ہیں الف مدہ، لیکن اگر اسی الف کے اوپر گول دائرہ آ جائے تو پھر اس کو الف مدہ نہیں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں زائد الف۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ الف مدہ سے بالکل علیحدہ ہوتا ہے، یعنی کہ الف مدہ والے الفاظ کو ہم نے کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ جو زائد الف ہے اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ جیسے اب یہ دیکھیں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 14 میں یہ لفظ ہے لن ندعو من دونہ۔ اب ہم نے الف کو نہیں پڑھا، الف مدہ والا رول یہاں پر اپلائی نہیں کیا۔ لن ندعو نہیں کہا، ندعو من دونہ۔ اب ہم نے اس کو ملاتے ہوئے پڑھا ہے، یعنی کہ وصل کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے اس الف والے لفظ پر جس کے اوپر گول دائرہ ہے، تو وقف کی صورت میں اس الف کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ اس کے اوپر الف مدہ والا رول اپلائی ہوگا، اس کو پھر ہم لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، آیت پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں، اگر ہم یہاں پر درمیان میں وقف کرتے ہیں، ہمارا سانس یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، رکنا ہوتا ہے، پھر ہم یہاں پہ کہیں گے لن ندعو، وقف کیا، ایک الف مدہ کے برابر اس کو پورا کھینچا۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کیا، ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم لن ندعو من دونہ کہیں گے، ندعو، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ دوسری مثال سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 میں لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں الف کے اوپر گول دائرہ آیا، تو الف کے اوپر گول دائرہ آ گیا تو یہ زائد الف ہو گیا، تو اس لیے اس کو جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کی الف کو نہیں پڑھنا، اور اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو پھر ہم اس کی الف کو پورا کھینچیں گے لَكِنَّ۔ لیکن اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 4 میں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ۔ اب دیکھیں الف کے اوپر گول دائرہ آ گیا، الف بن گیا زائد الف، تو پھر اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کو نہیں پڑھیں گے الف مدہ کی طرح۔ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 15 اور 16 میں یہی الفاظ ہیں، یہ دیکھیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کیا، آیت ختم ہو رہی تھی، تو پھر اس الف جو زائد الف ہے اس کو ہم ادا کریں گے الف مدہ کی طرح، قواریرا، را الف زبر را پورا پڑھیں گے، قواریرا۔ اور آگے آیت نمبر 16 میں اسی لفظ سے یہ شروع ہو رہی ہے آیت، تو وہاں پہ ہم ملاتے ہوئے اس کا الف زائد نہیں پڑھیں گے، قواریر من، قواریر، ریر من، یعنی کہ را زبر را ادا کریں گے، اس الف کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورۃ الکافرون میں یہ لفظ ہے
حمزہ زبرا نون اور دیکھیں زبر کے ساتھ الف ہے۔ اب دیکھنے والے جن کو تجوید کا نہیں پتہ ہوتا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نون الف زبر نا الف مدہ والا لفظ ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ زائد الف ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جدھر بھی آئے گا اس کو ہم آنا پڑھیں گے، آنا لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ زائد الف ہے۔ وَلَا آنا عابدم، وَلَا آنا، اس کو وَلَا آنا لمبا نہیں کریں گے، آنا، وَلَا آنا عابدم۔ اور یہ لفظ قرآن میں جدھر بھی آئے گا اس کا یہ الف جو ہے زائد ہے، یہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ مثال کے ساتھ اب آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کے لکھنے کی صورت ایسی ہے، پڑھنے کی صورت ایسی ہے، اور وقف کرنے کی صورت ان کی اس طریقے سے ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے ہم نے سورۃ الکافرون میں آنا پڑھا کہ یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، یہ نہیں ادا کیا جائے گا آنا، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر اس کو الف کی ایک الف مدہ کی طرح اس کو کھینچ کر پڑھیں گے آنا۔ لیکن یہ ہم نے ابھی سورۃ الکہف میں یہ لفظ پڑھا، اس کو پڑھنا کیسے ہے، الف زائد ختم ہو گیا لیکن، اور وقف کرنے کی صورت میں اس کا الف پڑھا جائے گا الف مدہ کی طرح لیکن سلاسیلا۔ سورۃ الدہر میں ابھی ہم نے یہ لفظ پڑھا سلاسیلا، الف زائد ختم ہو گیا، وقف کی صورت میں سلاسیلا۔ الظنون، الظنون، اور وقف کی صورت میں الظنون۔ الرسول، 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 وقف کی صورت میں ایک الف مدہ کے برابر کھینچیں گے۔ السبیل، پڑھنے کی صورت میں الف زائد ختم، اور وقف کی صورت میں السبیل۔ قواریر، قواریر، یعنی کہ یہ جو زائد الف ہے جب ہم اس کو آیت میں ملا کر پڑھیں گے تو الف زائد کو نہیں پڑھیں گے، اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اس لفظ پر وقف کریں گے جس میں الف زائد ہے تو پھر اس کو ایک الف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اور عمل میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔